السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے عہد متوسطین کے ایک اہم شاعر ابراہیم ذوق جن کا مختصراً تعارف دیکھا تھا، جس میں ان کی پیدائش، ان کی وفات یا ان کی جو حیات اور شخصیت ہے اس پر تھوڑی سی روشنی بھی ڈالی تھی. ہم نے ہماری سہولت کے لیے ذوق نے اردو ادب میں ویسے تو سبھی اصناف سخن میں تبازمائی کی ہے، شعری اصناف سخن میں تبازمائی کی ہے، لیکن ہم ان کے جو دو اصناف سخن ایسی ہیں جس میں ان کا زیادہ ذخیرہ یا زیادہ ان کا کلام ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں غزل ایک صنف ہے اور دوسرا ہے قصیدہ. تو ہم نے دو حصوں میں اس کو تقسیم کر کے یا اس کا دو علیحدہ علیحدہ ضمنی نونت کے تحت سب سے پہلے ذوق کی غزل گوئی کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ذوق کی قصیدہ گوئی کا مطالعہ کریں گے، تاکہ ان کی شخصیت کے جو فن کے جوہر ہیں ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں. غزلوں اور قصیدوں میں ذوق نے جو فن کے جوہر دکھائے ہیں وہ بہت ہی کم شعراء کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں. کم عمری سے ہی وہ شعر کہتے تھے اور ان کی شاعری کا بول بالا دربار میں بھی بہت کم عمر میں ہی ہو گیا تھا. انہوں نے کئی ایسے اشعار یا کئی ان کا جو کلام ہے یا ان کا جو سخن کا سرمایہ ہے وہ گردش زمانے کی نظر ہو گیا یا پھر وہ خود ان کی حفاظت نہیں کر سکے، یعنی کہ بہت سا ان کا ذخیرہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے. ذوق نے کل اپنے دیوان میں 24 قصائد لکھے ہیں اور 280 غزلیں کہی ہیں. اور ذوق کو قصیدہ اور غزل دونوں پر بہت زیادہ قدرت حاصل ہے. انہوں نے اکبر شاہ ثانی، مرزا مغل اور بہادر شاہ ظفر کی مداح میں قصیدے کہے ہیں. ایک قصیدہ کسی بزرگ سید عاشق شاہ کی تعریف میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. ذوق کی قصائد سے ان کی گہرے اور وسیع مطالعے کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے ان کی شخصیت اور حیات کے بارے میں دیکھا تھا، اس وقت ہم نے یہ بھی بات دیکھی تھی کہ وہ علم نجوم، فلسفہ، تصوف، موسیقی، منطق، طب وغیرہ سے اچھی طرح واقف تھے. ذوق کے غزلوں کی اگر ہم تعداد دیکھیں گے تو 1833 بتائی جاتی ہے اور انہوں نے 54 سال کی جو اپنی عمر گزاری اس میں شعر گوئی، خاص طور پر غزل کو لے کر اور قصیدے کو لے کر ان کی شعر گوئی جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے جس وقت شاعری کی شروعات کی تھی وہ کلاسیکی شاعری کا زمانہ تھا اور ناسخ نے غزل کو دل سے نہیں دماغ سے سوچنے کی چیز بنا دیا تھا. ناسخ جو اصلاح زبان تحریک سے جڑے ہوئے ایک یا سرگرم رکن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ ناسخ نے کیا کیا تھا، غزل کو دل سے نہیں دماغ سے سوچنے کی چیز بنا دیا تھا. اور آتش نے غزل کے آبگینے کو زندگی اور اس کی حرارت دے کر تابندہ کر دیا تھا. اور آتش لکھنوی نے غزل کو کیا کیا تھا، زندگی اور عشق کی حرارت دے دی تھی. دہلی میں ذوق استاد شاہ تو تھے ہی، لیکن حکومت کی ساری باغ ڈور انگریزوں کے ہاتھ میں تھی. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مکمل طور پر انگریز حکومت
قابض ہو گئی تھی، اور حالات جو تھے بہت ہی نازک دور سے ہمارا ملک بھارت گزر رہا تھا۔ انہوں نے حسن و عشق کو غزل کا جو بنیادی موضوع ہے اسی کو پیش کرنے کی کوشش کی اپنی غزلوں میں۔ یہ حسن و عشق کے مضامین ان کے یہاں جو ہیں بہت زیادہ نایاب نہیں دکھائی دیتے۔ انہوں نے ذہنی رجحان اور افتاد طبع پر منحصر کچھ غزلیں بھی کہی ہیں۔ عشق کی حرارت ان کی غزلوں میں محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ عشق کی باتیں یا وہ نایاب عشق جس کو ہم کر سکتے ہیں وہ ان کے یہاں دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے۔ ذوق نے خود محبت نہیں کی، لیکن ان کے اطراف میں جو ماحول تھا وہ ماحول انہیں ایسا ملا تھا جس میں عشق و محبت کے واقعات کا وہ خود بذات مشاہدہ کر چکے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اپنی غزلوں میں ہجر و وصال کی باتوں کا ذکر بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کیا ہے۔ ذوق کبھی شراب و شباب سے کبھی واقف نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی غزلوں میں شراب و کباب کی بھی باتوں کو پیش کیا ہے۔ ذوق سیدھی سادی زندگی گزارنے والی شخصیت، دربار سے وابستہ رہے لیکن کبھی بھی ان کے اندر درباری نہیں آئی۔ بااخلاق، باکردار، نیک نفس انسان تھے، انہیں کسی قسم کا کوئی شوق بھی نہ تھا، اور اخلاقی اور وازانہ مضامین ان کی تربیت میں داخل تھے، اس لیے عام فہم زبان میں روزمرہ اور محاورے کے مطابق ایسے موضوعات کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اخلاقی اور وازانہ مضامین کو اپنی غزلوں میں بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ذوق کا مطالعہ بے انتہا وسیع تھا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ انہیں مختلف علوم سے واقفیت حاصل تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی غزلوں میں مختلف علوم کے مضامین کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں فلسفہ ہے، حکمت ہے، تصوف ہے، ان تمام کی باتوں کو بھی انہوں نے اپنے غزلوں میں پیش کیا ہے۔ ذوق لکھنؤ کی خارجیت سے بھی آزاد نہیں ہونے پائے تھے کہ ناسخ کی آواز بھی فضاؤں میں گونج اٹھی، یعنی کہ ناسخ نے جو ایک تحریک شروع کی تھی وہ تحریک سے ذوق بھی جڑتے ہیں اور اپنے کلام میں اس تحریک سے متاثر ہو کر کچھ باتیں وہ پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ذوق نے غیر جذباتی انداز سے کہنا ہمیشہ کہنے کی کوشش کی، تجربے اور مشاہدے کی بات بے لاگ اور غیر جذباتی انداز سے وہ پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے مطابق یہی طریقہ ان کے لیے مناسب تھا کہ روایتی اور خارجی مضامین کو بغیر تجربات کے وہ اپنے زبان میں سادہ، عام فہم اور روزمرہ کے مطابق وہ پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو اشعار ہیں آج بھی لوگوں کی زبان پر موجود دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک دو اشعار میں پیش کروں گا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ذوق نے کس طرح سے روزمرہ مضامین کو عام سادہ زبان میں کس ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں، وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں، پھول تو دو دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔
اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ تو اس طرح کی خوبیاں ذوق کی غزلوں میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو اسلوب تھا، یا ان کا جو لب و لہجہ، ان کی لفظیات، ردیف و قاسی کا انتخاب و استعمال، ثنائے بدائے اور دیگر وسائل، حسن بیانی، یہ تمام خوبیاں ہم کو ذوق کی غزلوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ ذوق کے پاس یا ذوق کی غزلوں میں کچھ نقائص ہیں، کچھ معائب بھی ہیں، ردیف اور خافیہ نامانوس اور ثقیل بھی ہیں کبھی کبھی۔ انہوں نے کچھ ایسے ردیف اور خافیے استعمال کیے ہیں جو نامانوس ہیں۔ مثال کے طور پر جام شراب، اسس، جام شراب، خارزار پشت، زینہار پشت، گھڑی دو گھڑی کے بعد، اڑی دو گھڑی کے بعد، سر چڑھ کر، گھر چڑھ کر، اس قسم کے ردیف و خافیے کا یہاں پہ استعمال ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہیں محاورہ بندی سے خاص رغبت تھی، اس لیے انہوں نے پورے محاورے کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایسے اشعار ان کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کا جو مضمون پیش کرنے کا انداز ہے، اس میں بندش کی کمی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے یہاں سوقیانہ خیالات و خافیہ پیمائی بھی دکھائی دیتی ہے۔ ذوق کے کلام کا غالب حصہ ان کے بہترین اسلوب کی تعریف میں آتا ہے، یعنی کہ زیادہ تر حصہ ان کے بہترین اسلوب دکھائی دیتا ہے، اور جس حصے پر ہم ذوق کو بلند پایا شاعر سمجھتے ہیں، یا ان کا بہترین اسلوب اس میں سمجھتے ہیں، اس حصے کی زبان سادہ اور بے تکلف ہے، اور انہوں نے اس ڈھنگ سے زبان سادہ اور بے تکلف استعمال کی ہے کہ کئی اشعار ضرب المثل بن گئے ہیں۔ ردیف و خافیے سے حسن پیدا کرنا ذوق کی خوبی ہے۔ ذوق کی غزلوں میں ایک مخصوص رنگ بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، جس سے اشعار میں ایک روانی آ جاتی ہے۔ تکرار لفظی سے کہیں کہیں ذوق نے اپنی شاعری میں، اپنی غزلوں میں ایک ترنم پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ کبھی کبھی طنز کا بھی وہ سہارا لیتے دکھائی دیتے ہیں، اور طنز اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ تضحیک نہیں، صرف طنز ہی نظر آئے۔ ذوق نے اس طرح سے اپنی غزلوں میں جو فن کے جوہر دکھائے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ان کے یہاں بہت سی خوبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بندش الفاظ کا سلیقہ ہے، عروضی پابندیوں کا خیال ہے۔ انہوں نے تاثیر پر اتنا دھیان نہیں دیا ہے، یعنی کہ شعر سے جو تاثیر پیدا کی جاتی ہے، یا شاعری کے ذریعے جو تاثیر پیدا کی جاتی ہے، اس کی طرف انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذوق کے یہاں عام انسان کی واردات کو عام فہم زبان میں ڈھالنے کی کیفیت چھائی ہوئی، جس میں محاورہ بندی کا رنگ نمایاں ہے، مگر اس محاورہ بندی میں ناسخ کسی شدت یا میکانیت نہیں ہے، بے ساختگی کا رنگ ہے، بے لاگ انداز میں سامنے کی باتیں کی ہیں۔ زبان کی صفائی کی وجہ سے دلکشی قائم رہتی ہے۔ عشق اشعار ہوں کہ ناصحانہ، ان کے یہاں اعتدال ہے، ویسا ہی جیسا ان کی زندگی میں تھا، کسی لفظ کا بیجا استعمال نہیں۔ ان کے مضامین مشکل اور چیستہ نہیں، بہت سے اشعار ضرب المثل ہیں۔ وہ اپنے اشعار میں مختلف علوم و فنون کی اصطلاحیں بے تکلف برتتے ہیں، خصوصاً طب کی اصطلاحیں اکثر لے آتے ہیں۔
ان کے لب و لہجے میں شان و شوکت نہیں، مضامین میں تہتارے نہیں۔ شاہ اردو مولا کے نمائندہ ہیں، ان کے لیے اشعار گویا اردو مولا کے ٹکسال میں ڈھلے ہیں۔ شکریہ۔